2009 میں امریکہ کے ایک ایروسپیس انجینئر اسٹاکٹن رش نے اوشن گیٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد گہرے سمندروں میں 4 سے 6 کلومیٹر کی گہرائی کی آبدوزیں بنانا تھا، جو ملٹری تحقیق اور تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہوں۔ اس کمپنی کا ایک مقصد دنیا کے امیر ترین افراد کو گہرے سمندروں میں آبدوزوں کے ذریعے صحت پر لے جانا بھی تھا۔ 2009 سے اب تک اس کمپنی کی 3 آبدوزیں 200 سے زیادہ مرتبہ گہرے سمندروں میں مختلف مقاصد کے لیے گئیں اور بحفاظت واپس لوٹیں۔ اس حوالے سے ایک اہم آبدوز جس کا چرچا آج کل دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ ٹائٹن تھی، جسے کمپنی کے مطابق زیر سمندر 4 کلومیٹر کی گہرائی تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ برج خلیفہ، جو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی ترین عمارت ہے، 1 کلومیٹر سے بھی کم اونچی ہے، جبکہ ناگا پروت کے بیس کیمپ کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر اوپر ہے۔ مگر سمندر کی اتنی گہرائی میں کون سیاحت کے لیے جائے گا اور وہاں کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے ٹائٹینک۔ جی ہاں، وہی ٹائٹینک جس پر مشہور زمانہ فلم بنی۔ ویسے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون فلم کی تیاری کے سلسلے میں 33 مرتبہ سمندر سے نیچے جا کر اس کا ملبہ دیکھ چکے ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا اور یہ 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر پر سمندر میں تودے کے ٹکرانے سے ڈوب گیا تھا۔ اس جہاز کا ملبہ کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحلوں سے 700 کلومیٹر دور آج بھی بین الاقوامی سمندروں میں غرق ہے۔ اس ملبے کو 1985 میں دریافت کیا گیا تھا۔ یہ ملبہ سمندر میں تقریباً 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ اسی ملبے کو امیر سیاحوں کو دکھانے کے لیے اوشن گیٹ ایک آبدوز استعمال کرتی رہی جس کا نام ٹائٹن تھا۔ یہ آبدوز 2021 میں پہلی مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچی تھی۔ اس ٹرپ پر ایک آدمی کا ٹکٹ $250,000 کا ہوتا تھا۔ دوسری مرتبہ یہ 2022 میں ٹائٹینک کے ملبے تک سیاحوں کو بحفاظت لے کر گئی تھی، اور اب تیسری مرتبہ 18 جون 2023 کو یہ 5 سیاحوں کو سمندر میں غرق ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے جا رہی تھی کہ اس کا رابطہ سمندر کی سطح پر موجود اپنی معاون کشتیوں سے سفر کے آغاز کے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ بعد ہی منقطع ہو گیا، جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی خبر پھیل گئی اور اس کی تلاش کے لیے کوششیں ہونے لگی۔ لیکن یاد رہے کہ اس آبدوز پر 96 گھنٹے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن موجود تھی، لہٰذا یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس آبدوز کو کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو اسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن پر پہلی مرتبہ جانے والے ایک جرمن سیاح آرتھر نوبل کہتے ہیں کہ یہ آبدوز مکمل طور پر محفوظ نہیں تھی۔ اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سفر کے دوران 1000 میٹر کے بعد آبدوز کے بیٹری سسٹم میں کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے، تاہم بالآخر یہ آبدوز ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور انہوں نے وہاں 3 گھنٹے اس کی واحد کھڑکی اور اس پر موجود کیمروں کی مدد سے ملبہ دیکھا تھا اور پھر بحفاظت لوٹے تھے۔ البتہ وہ یہ یاد کرتے ہیں کہ اس آبدوز میں درجہ حرارت کم و بیش 4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی آبدوز تھی جس میں 4 سے 5 افراد ایک دوسرے سے جڑ کر ہی بیٹھ سکتے تھے۔ دراصل ٹائٹن ایک مکمل آبدوز نہیں تھی بلکہ ایک آبدوز شیسی تھی جس کے سبمرسیبل کی اصطلاحات استعمال ہوتی تھی۔ یہ محض چند گھنٹوں تک سمندر کے نیچے رہ سکتی تھی، جبکہ ایک مکمل آبدوز کئی ماہ تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 18 جون 2023 کو ٹائٹن میں 5 افراد سوار ہوئے تھے، جن میں اس آبدوز میں کمپنی اوشن گیٹ کے مالک اسٹاکٹن رش، برطانوی کاروباری شخصیت ہمیش ہارڈنگ، فرانسیسی پروفیشنل غوطہ خور پال ہرنی اور پاکستان کے مشہور بزنس مین اینگرو کے وائس پریزیڈنٹ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے شامل تھے۔ پلاننگ کے مطابق ٹائٹن نے تقریباً 4 کلومیٹر سمندر سے نیچے جانا تھا جہاں ٹائٹینک کا ملبہ پڑا ہوا تھا۔ اس تک پہنچنے میں اسے 2 گھنٹے اور 45 منٹ لگنے تھے، جس کے بعد اس نے 3 سے 4 گھنٹے تک ٹائٹینک کا ملبہ دکھانا تھا اور پھر واپسی کا سفر کرنا تھا۔ اس پورے سفر کا کل دورانیہ کم و بیش 10 سے 11 گھنٹے تک کا ہونا تھا۔ زمین کی سطح پر انسانوں پر کرہ ہوائی یعنی زمین کی فضا میں موجود گیسوں کا دباؤ ہوتا ہے جو ہر وقت ہم پر رہتا ہے، لیکن چونکہ انسان زمین پر ہی رہتے ہیں اور ان کا ارتقاء زمین پر ہی ہوا ہے، لہٰذا ہم اس دباؤ کے عادی ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک نارمل سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ زمین کی سطح سے اوپر ہوا میں اڑیں تو یہ دباؤ کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اوپر کی فضا کثیف ہے۔ کم ہوا کے باعث آپ پر کم دباؤ پڑتا ہے اور آپ خلا میں نکل جائیں تو یہ دباؤ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ تاہم اس سے الٹ اگر ہم سمندر میں جائیں تو دباؤ مزید بڑھتا جاتا ہے۔
سمندر کا پانی فضا میں موجود گیسوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ٹائٹن آبدوز کو کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا جو اتنا دباؤ تو برداشت کر سکتی تھی، بشرط یہ کہ مکمل طور پر سیل ہو اور اس میں کوئی فریکچر موجود نہ ہو اور نہ ہی اس کی باڈی کہیں سے کمزور ہو۔ اگر ایسا ہو تو ایسی صورت میں نیچے جاتے ہوئے پانی کا دباؤ بڑھنے کے باعث اس کے کسی کمزور حصے پر پڑے گا، اسے مکمل طور پر پچکا دے گا، اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ 5 روز تک اس آبدوز کو گہرے سمندروں میں کشتیوں، ریبوٹس اور سمندری ڈرونز کی مدد سے تلاش کیا جاتا رہا، اور کچھ دن کے بعد اس کے ملبے کا کچھ حصہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر ملا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس آبدوز میں ممکنہ طور پر لیکنگ یا فریکچر آیا ہے، جس کے باعث اس پر پانی کا دباؤ پڑا تھا، اور باہر سے پڑنے والے شدید دباؤ کی وجہ سے ٹائٹن چند ملی سیکنڈ میں ہی تباہ ہو گیا ہوگا۔ یہ اتنا کم وقت ہے کہ اس میں آبدوز میں موجود انسانوں کا دماغ موت کو محسوس ہی نہ کر سکا ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا مکمل جسم پچک کر پاش پاش ہو گیا ہوگا۔ اس آبدوز کی تلاش میں امریکہ، کینیڈا اور فرانس تینوں ملکوں کی ریسکیو ٹیمیں شامل تھیں، اور 5 دنوں تک اس کی تلاش پر تقریباً $65 لاکھ سے بھی زیادہ کا خرچہ آیا ہے۔ حادثے کے بعد بین الاقوامی تنظیمیں اور بحری سفر میں حفاظت کے لیے قائم ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کمرشل آبدوزوں کو محفوظ بنانے کے لیے مکمل ضابطہ کار قوانین اور سرٹیفکیشن واضح کی جائے تاکہ آئندہ ایسے ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔ امید ہے اوکے انفارمیٹو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔